بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل جو ہے وہ ڈیٹیلز ترک نماز کے بارے میں جو ہے وہ بتائی گئی، اور سب نمازوں میں نماز عصر کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کی گئی کہ نماز عصر کو چھوڑنا جو ہے وہ سب سے بڑا گناہ ہے، اور زیادہ سزا بھی جو ہے اس نماز کو چھوڑنے کی ہے۔ وہ کیوں ہے کہ نماز عصر جو ہے وہ درمیان کی نماز ہے، اور زیادہ تر لوگ جو ہے وہ اپنے کاموں میں مشغول ہوتے ہوں، اپنے گھروں پر واپسی کا ان کا ٹائم ہوتا ہے۔ اتنی مصروفیت میں اپنی نماز کے لیے وقت نکالنا یہ ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والوں، جس نماز کی حفاظت کی خاص تاکید کی گئی، اس سے اس وقت کی نماز کی عظمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نماز عصر کے ترک کرنے پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعمال کے ضائع ہونے کی وعید سنائی۔ نماز عصر ایسے وقت آتی ہے جو خاص مصروفیت کا وقت ہوتا ہے۔ آدمی تجارت، تفریح اور گھر لوٹنے کی تیاری وغیرہ میں مصروف ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں اگر بندہ ساری چیز کو چھوڑ کر نماز عصر وقت پر ادا کرے تو اسے اس کے اعمال بھی محفوظ ہوں گے اور تعمیل حکم کی جزا بھی ملے گی۔ اس لیے خاص طور پر نماز عصر کو ضائع ہونے سے بچانا چاہیے۔ ایک اور مقام پر نماز ترک کرنے والے کے حوالے سے کتنی سخت وعید رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنائی ہے۔ ارشاد فرمایا، جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے، اس سے اللہ تعالیٰ کا عہد امان اٹھ گیا۔ ذرا غور کریں، اگر بندہ اللہ رب العزت کی امان سے نکل جائے تو پھر کون ہے جو اسے دامن امان پیش کر سکے؟ کیا آج مسلمانوں کا کوئی بظاہر پرسان حال دکھائی دیتا ہے؟ روئے زمین کے جس چپے پر نگاہ اٹھائی جائے، ہر طرف زبوں حالی ہی نظر آتی ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے ہم دنیا میں بے سہارا ہو گئے ہوں۔ میرے پیارے نبی کے ماننے والوں، آج ہر ایک کے لیے جو ہم لقمہ تر بنے ہوئے ہیں، اس کی کئی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے اللہ کی امان توڑ دی اور مارے پھر رہے ہیں۔ آؤ نماز کا عہد کریں اور پھر سے اللہ کے دامن امان میں پناہ حاصل کریں۔ اسی طرح ایک اور مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز کی حفاظت کرے، اس کے لیے نماز قیامت کے دن نور، دلیل اور نجات ہوگی، اور جو اس کی حفاظت نہ کرے تو قیامت کے دن نہ نور ہوگی، نہ برہان ہوگی اور نہ ہی نجات ہوگی۔ اور وہ شخص قیامت کے دن فرعون، قارون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ نماز کو ترک کرنے والے ان چار یعنی فرعون، قارون، حامان، ابی بن خلف کے ساتھ اس لیے اٹھایا جائے گا کہ اس نے اپنے مال، حکومت، وزارت اور تجارت کی وجہ سے نماز کو چھوڑا۔ اگر وہ مال میں مشغول ہوتا ہے اور نماز چھوڑتا ہے تو اس کا حشر قارون کے ساتھ ہوگا۔ اگر حکومت میں مشغول ہوتا ہے تو فرعون کے ساتھ حشر ہوگا۔ اگر وزارت میں مشغولیت ہے تو حامان کے ساتھ حشر ہوگا، اور اگر تجارت میں مشغول ہو کر نماز کو ترک کرتا ہے تو اس کو ابی بن خلف کے ساتھ اٹھایا جائے گا، جو مکہ مکرمہ میں کفار کا بہت بڑا تاجر تھا۔ میرے پیارے نبی کو ماننے والوں، یہ سب افراد کون تھے؟ دشمن خدا اور رسول تھے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔
کون مسلمان پسند کرے گا کہ قیامت کے دن ان دشمنان خدا اور رسول کے ساتھ اس کا حشر ہو؟ یقیناً کوئی بھی نہیں چاہے گا۔ لہٰذا محشر میں ان کے ساتھ بچنا ہو تو ہم کو دنیا میں نماز پڑھنی ہوگی، تاکہ یہی نماز ہم کو نور و سرور بخشے اور دشمنوں کے ساتھ حشر ہونے سے بچائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کا بھی ترک نماز کے متعلق کیا حکم ہے، آئیے ذرا پڑھتے ہیں اور غور کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، سنو، جو نماز کو ضائع کرتا ہے اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اسلام سراسر خیر ہی ہے۔ اسلام کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کے ماننے والوں کو عزت عطا فرمائی ہے، بلکہ قرآن میں جا بجا زندگی کی آخری سانس تک اسلام پر قائم رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ بلکہ ایک مقام پر اللہ رب العزت نے اسلام دے کر اپنے خوشی کا اظہار فرمایا ہے۔ انبیاء کرام اپنی اولاد کو اسلام پر ثابت قدم رہنے کی تاکید فرمایا کرتے تھے، جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جس اسلام کو امام حسین نے کربلا میں جان دے کر بچایا تھا، اگر اس اسلام میں ہمارا حصہ نہ ہو تو ہماری زندگی کیسی ہوگی؟ کتنے خسارے کی بات ہے کہ جس میں ہمارا کوئی حصہ ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی نماز ترک کر دیتا ہے تو اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ لہٰذا خدا را نماز قائم کریں اور اپنا حصہ اسلام میں ضرور باقی رکھیں۔ ایک اور روایت پڑھیے اور نماز چھوڑنے والے کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا۔ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے بارگاہ نبوی میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ کے نزدیک اسلام میں سب سے زیادہ پسندیدہ کون سا عمل ہے؟ آپ نے فرمایا، وقت پر نماز پڑھنا، اور جس نے نماز چھوڑی اس کا کوئی دین نہیں، اور نماز دین کا ستون ہے۔ نماز دین کا ستون ہے، گویا نماز کا ترک کرنے والا دین کے ستون کو گرا دیتا ہے، اپنے دین کو ڈھا دیتا ہے۔ مسلمانوں، ہوش کے ناخن لو اور خدا را دین سے کھلواڑ نہ کرو، نماز کے پابند بنو اور دین کے محافظ بھی۔ جب حضرت عمر فاروق پر حملہ ہوا تو عرض کیا گیا، اے امیر المومنین، نماز کا وقت ہے۔ آپ نے فرمایا، ہاں، سنو، جو شخص نماز کو ضائع کرتا ہے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس حالت میں نماز ادا کی کہ آپ کے جسم سے خون بہہ رہا تھا۔ حضرت عبداللہ بن شقیق فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام ترک نماز کے علاوہ کسی عمل کو کفر نہیں جانتے تھے۔ یہ مطلب نہیں کہ نماز نہ پڑھنے والا کافر ہو جاتا ہے، بلکہ اس کی شدت اور بہت بڑا جرم ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی نماز نہ پڑھنا تو کفار کی علامت ہے۔ مسلمان ایسا کیوں کرتا ہے؟ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے ایک عورت کے بارے میں پوچھا گیا جو نماز نہیں پڑھتی تھی، تو آپ نے فرمایا، جو نماز نہ پڑھے وہ کافر بہت بڑا جرم ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو نماز نہ پڑھے اس کا دین نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، جو شخص جان بوجھ کر ایک نماز بھی چھوڑے وہ اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ وہ اس پر ناراض ہوگا۔ ذرا غور کرو کہ اگر اللہ رب العزت اپنے بندے سے ناراض ہوگا تو اس کا انجام کتنا سخت ہوگا۔ اسی طرح فرمایا گیا، جو شخص اللہ سے یوں ملاقات کرے کہ وہ نماز کو ضائع کرنے والا ہو تو اللہ اس کی کسی نیکی کی پرواہ نہیں کرے گا۔ یعنی وہ کیا عمل کرتا ہے اور کیا نیکی کرتا ہے،
किसी खैर की परवाह नहीं की जाएगी। आज मुसलमान बहुत सारे नफल काम में लगे रहते हैं और नमाज को आसानी से ज़ाया करते हैं, और वो समझते हैं कि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाएगा। तो इरशाद से, इन तमाम इरशाद से समझ लेना चाहिए कि अल्लाह उनकी किसी नेकी की परवाह न करेगा। बाज़ लोग नमाज इस तरह पढ़ते हैं कि उसके अरकान का ख्याल भी नहीं करते, गोया वो जैसे तैसे ज़िम्मेदारी पूरी करते हैं। सुनो इनके मुतालिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया। जब बंदा शुरू वक्त नमाज पढ़ता है तो वो नमाज आसमान की तरफ जाती है और इसके लिए नूर होता है, हत्ता कि वो अर्श तक पहुंच जाती है और क़यामत तक नमाज पढ़ने वाले के लिए बख्शिश की दुआ मांगती रहती है। वो कहती है, अल्लाह तेरी हिफाजत फरमाए जिस तरह तूने मेरी हिफाजत की। और जब बंदा वक्त के बाद नमाज पढ़ता है तो वो आसमान की तरफ इस तरह जाती है कि उस पर तारीकी छाई होती है। जब वो आसमान तक पहुंचती है तो पुराने कपड़े में लिपटी हुई होती है और उसे उस नमाजी के मुंह पर मारा जाता है और वो कहती है, अल्लाह तुझे ज़ाया करे जिस तरह तूने मुझे ज़ाया किया। इसी तरह कुछ लोग वक्त ख़त्म होने का इंतज़ार करते हैं और आखिरी वक्त में नमाज अदा करते हैं और दो नमाज़ों को एक साथ जमा करते हैं। इनके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी उज़्र के बगैर दो नमाज़ों को जमा करे वो गुनाह कबीरा के बहुत बड़े दरवाज़े के पास आया।